بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جانور قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں جیسے بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان جانوروں کے اندر 7 اعضاء ایسے ہیں جن کا کھانا فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ 7 اعضاء ہیں جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، جن میں سے ایک ہے بہتا ہوا خون، یعنی وہ خون جو ذبح کرتے وقت جانور کے اندر سے نکلتا ہے، رگوں سے وہ خون باہر آتا ہے، وہ جس کو دم مسفوح بھی کہا جاتا ہے۔ اس خون کا استعمال کرنا، اس کو کھانا یا پینا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی علماء نے اس کو لکھا ہے۔ ایک خون وہ ہوتا ہے جو کھال نکالتے وقت یا گوشت کو کاٹتے وقت یا ہڈی وغیرہ کو کاٹتے وقت ظاہر ہوتا ہے، وہ خون الگ ہے۔ یہ جو مکروہ ہے، جس خون کا استعمال منع ہے، یہ وہ خون ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت رگوں کے اندر سے نکلتا ہے۔ دوسری چیز ہے مادہ جانور کی شرمگاہ، پیشاب کا راستہ۔ تیسری چیز ہے نر جانور کی شرمگاہ یعنی پیشاب کا راستہ، جس کو ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے غدود۔ غدود کیا ہے؟ یہ اصل جانوروں کے مختلف اعضاء کے اندر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان گلٹیوں کو غدود کہا جاتا ہے۔ ان کا استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے مثانہ۔ مثانہ یعنی پیشاب جمع ہونے کی جو جگہ ہے، جو تھیلی ہے، اس کو مثانہ بولتے ہیں، اس کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ اور چھٹی چیز ہے پتا۔ یہ جگر کے پاس میں ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں فاسد مادہ جمع ہوتا ہے، اس مادے کو پت کہا جاتا ہے، اس کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ اور 7ویں چیز ہے نر جانور کے خصیتین، جس کو بعض علاقوں میں کپورے بھی کہا جاتا ہے یا گولیاں بھی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ کل 7 اعضاء ہیں جن کا استعمال ممنوع ہے، مکروہ تحریمی علماء نے لکھا ہے۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے۔ نمبر 2 مادہ جانور کی شرمگاہ یعنی پیشاب کا راستہ۔ نمبر 3 نر جانور کی پیشاب گاہ یعنی پیشاب نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 مثانہ۔ نمبر 5 غدود۔ نمبر 6 پتا۔ نمبر 7 خصیتین۔ یہ 7 اعضاء تو وہ ہیں کہ متفق علیہ فقہائے کرام ان کو مکروہ تحریمی لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اعضاء اور ہیں جن کے بارے میں وضاحت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے اوجھڑی، یعنی جانور کا جو فضلہ جمع ہوتا ہے اس کو اوجھڑی بولتے ہیں، تو اس کا استعمال فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ اگر اس کے جو فضلات ہیں ان کو صاف کر لیا جائے، اوجھڑی کو صحیح طریقے سے دھو لیا جائے اور جو گندگی ہے اس کے اوپر اس کو مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تو فقہا کے یہاں اس کا کھانا ناجائز اور حرام نہیں ہے، بلکہ جواز کے درجے میں ہے۔ آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ ہاں، کسی کی طبیعت نہیں چاہ رہی تو نہ کھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن بہرحال شریعت کی روح سے اس کا کھانا جائز ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پر ایک چیز ہوتی ہے حرام مغز، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک سفید مادہ ہوتا ہے، وہ سفید دھاگے کی طرح ہوتا ہے، لوگ اس کو عام طور پر ناجائز کہتے ہیں۔ اس کا کھانا شرعاً ناجائز نہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں سفید قسم کا ایک مادہ ہوتا ہے جو سفید دھاگے کی طرح ہوتا ہے، اس کو حرام مغز بھی کہتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی جانور کے رسولی ہو گئی ہے یا پھوڑا وغیرہ نکلا ہوا ہے، تو چونکہ وہ فاسد مادہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی جمع، اور جو گوشت وہاں پر بڑھ جاتا ہے وہ گوشت بھی فاسد ہوتا ہے، تو اس کا کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ الغرض شریعت میں ہر ایسی چیز کا کھانا حرام ہوتا ہے جو پلید ہو، گندی ہو اور اس گندگی کی کسی بھی طریقے سے صفائی نہ ہو سکتی ہو۔ پیشاب نکلنے کی جگہ ہے چونکہ وہ گندگی کی چیز ہے، اس لیے ان کا کھانا بھی شریعت نے منع لکھا ہے۔ اسی طریقے سے کپورے ہیں، خصیتین ہے، وہ تو گندگی پیدا کرنے کی باضابطہ ایک مشین ہے گویا کہ، تو ان کا کھانا بھی ناجائز ہوگا۔ اس کے علاوہ دل ہے،
तिल्ली है, जिगर है, ये चूँकि मुस्तकिल गंदी चीज़ नहीं है, ये मुस्तकिल गंदी चीज़ नहीं है, इसलिए इनका खाना फुक़हा की नज़रों में बिल्कुल जायज़ है। इसी तरीके से ओजड़ी फ़ी नफ्स ही गंदी चीज़ नहीं है। हाँ, उसके अंदर फासिद मादा जमा होता है, फासिद चीज़ उसके अंदर जमा होती है जो फुजलात होते हैं जानवर के, इसलिए अगर उन फुजलात को निकाल दिया जाए और साफ़ कर लिया जाए तो फिर उनका खाना भी जायज़ हो जाता है। तो कुल 7 चीज़ें तो वो हैं जिनका खाना बिल्कुल मकरूह तहरीमी है, और ओजड़ी के ताल्लुक से एक हुक्म बयान हुआ कि उसको साफ़ कर लिया जाए तो खाना जायज़ है। इस तरीके से किसी जानवर को फोड़ा निकला हुआ है या रसौली की शक्ल में कोई चीज़ निकली हुई है तो उसका खाना भी नाजायज़ होता है। हराम मक्स जो है इसके ताल्लुक से फुक़हा ने सराहत की है कि इसका खाना नाजायज़ और हराम नहीं है, कोई खाना चाहे तो इसकी इजाज़त।